اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لیکچر نمبر ہے 29، لیکچر نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہود کی بہت بڑی گمراہی بیان، اہل کتاب کی، جس میں عوام بھی اور علماء بھی، اہل کتاب کہ علماء بھی اور یہودی عوام بھی سب اس بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کا ذہن یہ تھا ہم اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے ہیں، ہم چاہیں کتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم ہیں پیارے اہل بیت کے، اور اہل بیت ہیں پیارے اللہ تعالیٰ کے۔ ہماری سرکار بہت بڑی ہے، جس پیر کے ہم نے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے وہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا، ہم جو چاہیں کریں، جنت علی کی، ہم علی کے، ہمیں ہی ملے گی۔ تو یہ بیماری بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھی، جس میں عوام بھی اور علماء بھی سب کے سب مبتلا تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن وہاں رہ کر پھر اللہ تعالی ہمیں نکال لے گا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا پیر بڑا تکڑا ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کون ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ بیماری آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود ہے کہ ہمارا پیر جنت حسین کی اور ہم حسین کے، ہمیں جنت میں نہیں لے کر جایا جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ یہی اہل کتاب میں بیماری تھی کہ ہم چاہیں جو مرضی کریں۔ اب یہ جو سادات ہیں ان کی اکثریت بندر نچانے والے اور کتے لڑانے والے اور کبوتر بازی کرنے والے اور شرطیں لگانے والے جوئے باز ہیں کہ سید کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو اور آپ کے دین کا وارث ہو، ورنہ سید تو ابو لہب بھی تھا، یہ پوری جماعت تھی قریشیوں کی، وہ سب سادات میں سے تھے لیکن مشرک تھے۔ تو فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا، من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ دوزخی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے پوچھا۔ اس نے کہا، وہ جو علماء تھے انہوں نے کہا، ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، الا ایاما معدودہ، اور پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، وہ جماعت کہتی ہے پھر تم ہماری جگہ پر لے لو، ہم تھوڑے دن کے بعد، گنے ہوئے دن کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا اور پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، تمہیں ہی اس میں دفع اور دور رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے، کبھی جگہ نہیں لیں گے۔ صحیح بخاری 3169 نمبر آیت کریمہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے دنیا کی مدت صرف 7000 سال ہے، دنیا کی مدت، اور لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے میں آخرت کے صرف 1 دن کا عذاب ہوگا، 1000 سال کے بدلے 1 دن کا عذاب، تو یہ صرف 7 دن بنے، 7000 سال ہے تو 7 دن، پھر یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ ابن ابی حاتم 210۔ کچھ یہ کہتے تھے جتنے دن ہم نے اس بچھڑے کی عبادت کی، 7 دن عبادت کی یا زیادہ دن عبادت کی، تو اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ حالانکہ ہر شخص وہ جہنمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، پیغمبر کی تعلیم اور اسلام قبول نہیں کرتا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، خبردار، جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس نے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید میں اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے ٹکڑے پتھروں اور درختوں اور مردوں کو اس میں شامل کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا۔ بلا من کسب سیئۃ، سیئۃ بڑی برائی، بڑی برائی، اور بڑی برائی کیا ہے؟ شرک، کفر۔ جب یہ آیت کریمہ اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، سورۃ الانعام آیت نمبر 82، تو صحابہ نے بالظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو؟ ظلم تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا، گویا عربی لغت کے ساتھ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائے گا بندہ۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن نازل ہوا اللہ کے پیغمبر پر، جو شرح قرآن کی لتبین للناس پیغمبر نے بیان کی وہی، باقی سب غلط۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے سمجھا ظلم وہ نہیں، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ شرک یقیناً بے شک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک جو ہے۔ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔
وہی راہ راست پر۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال آخر میں جنت میں جائیں گے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ چنانچہ انہیں بتلایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انکار کر دیا، اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اس کی کوئی نیکی نہیں، وہ ابدی جہنم ہے۔ اس سے مراد یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ اب اس امت کے لوگ بھی، امت محمدیہ کی اکثریت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ آخری پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی دعوت دی جائے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شکل و صورت، کاروبار، وعدہ، قطع، یہ ہر چیز پیغمبر کی شریعت کے مطابق، تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کوئی بھی عمل کیا ہوگا، جتنی نیکیاں کی ہوئیں، اب یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ اہل شرک جو ہے قبر پرست، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اہل بیت کو شریک کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ غوث پاک کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لاہور کی اجویری داتا جسے کہتے ہیں یہ لوگ، اس کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو اہل السنہ، اہل الحدیث، یاد رکھیے گا، ان کا ایمان یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، اور پیغمبر کی اطاعت میں دنیا کے کسی مولوی اور امام اور محدث کو شریک، بس یہی اسلام۔ تو جو لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے، بے بہا نیکیاں ہوں گی، ہباء منصورا، اڑا دی جائیں گی غبار بنا کر، بیکار ہو جائیں گی ساری نیکیاں۔ گناہ جو ہے نا خالی، ایک ہے کفر، شرک اور گناہ، تین چیزیں ہوگی۔ شرک اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا، کفر اللہ کا انکار ہی کر دینا، میں نہیں مانتا اللہ کو، اللہ کی آیات کا انکار کر دینا کفر ہے۔ اور گناہ گار جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو بغیر جہنم میں ڈالے معاف کر دے، اور چاہے جہنم کی آگ سے دھلائی کر کے پھر جنت میں بھیجے۔ لیکن گناہ گار جو شخص مشرک نہیں، کافر نہیں، نہ مشرک نہ کافر، لیکن گناہ گار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن، کب؟ جب اللہ چاہے گا، خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکال لیں گے۔ اس لیے اس آیت میں سیئۃً اور خطیئتہ سے مراد کفر و شرک ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بلا من کسب سیئۃً، یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کی اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ ابن ابی حاتم حدیث نمبر 821۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخی ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب جہاں دوزخ کا ذکر ہے وہاں پھر بشارت بھی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخی دوزخ میں ہمیشہ اور جنتی جنت میں ہمیشہ۔ قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں دوزخ کا ذکر کیا جا رہا ہے
ڈرایا جا رہا ہے، وہاں ساتھ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ تو اہل ایمان جن کا اللہ پر ایمان اور ایمان شرک سے پاک، وعامل پھر ایمان کا پتہ کیسے لگے گا؟ بندہ نیک ہوگا، بندہ نیکیاں کرنے والا ہوگا، وعامل الصالحات۔ اب جب وہ ایمان اور عمل صالح لے کر جائے گا تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اب سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے تھے۔ انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا تھا، جس کے نتیجے پر اللہ نے ان پر کئی بار اپنا غصہ اور غضب نازل فرمایا۔ اب ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو عبادات اور معاملات کے بارے میں ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی اور سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اسی قسم کا حکم امت مسلمہ کو بھی دیا گیا، یہی حکم۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ دیکھیے، جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے وہ حکم قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ارجال الجنوب، قرابت دار، پڑوسی، جس کے معنی میں ایسا پڑوسی جس سے رشتہ داری نہ ہو، صرف بحیثیت پڑوسی اس سے اچھا سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ پہلو کا ساتھی، سفر کا ساتھی، شریک کار، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم، کوئی کام سیکھنے کے لیے کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ غلام جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، اس میں گھر، دکان، کارخانے اور ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ دیکھیں، اتنا چھوٹا سا، باجرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، باجرے کے دانے سے بھی رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اتنا بھی اگر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کی تعریف، یہ صحیح مسلم کی حدیث، تکبر کی تعریف کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔
یہ موچی ہے، یہ تیلی ہے، یہ پولی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کو حقیر جاننا. سب آدم کی اولاد ہے، اور حق بات کو سن کر اس کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. متکبر اور مغرور شخص نہ عبادت کر سکتا ہے نہ کوئی حسن سلوک. اس کا تکبر اسے جھکنے نہیں دیتا، جھکنے نہیں. اتنے ظالم ہے یہ وڈیرے سرمایہ دار اور جاگیردار، یہ کتنے ظالم ہوتے ہیں. ان کا مال اور چودراہٹ اور سیاست انہیں جھکنے نہیں دیتی. تو یہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا اور ان کو بھی کہا گیا لا تعبدون الا اللہ. تو دونوں کی تشریح استماعت فرما لیجئے. عبادت کی 4 قسمیں. نمبر 1 بدنی عبادت. عبادت کی 4 قسمیں ہیں اور فرما دیا چاروں اقسام میں سے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت نہیں کرو گے کسی اور. نمبر 1 بدنی عبادت. کون سی؟ طواف، چکر کاٹتے ہیں بیت اللہ کا، جسم کاٹ رہے ہیں نا چکر، بدنی عبادت. رکوع، سجدہ، یہ نماز، یہ قیام، یہ سب بدنی عبادت ہے. جہاں جسم آپ کا عبادت کر رہا ہے اسے بدنی عبادت. نمبر 2 مالی عبادت، صدقہ، خیرات، نذر، نیاز. اگر اب صدقہ کرتے ہوئے یا بدنی عبادت. نمبر 1 بدنی عبادت، سجدہ مسجد میں کیا، نماز پڑھی ہے اور جا کر پھر قبر پر دھس وہاں بھی سجدہ کر دیا پرائم منسٹر نے، اور اس کی جو پیرنی صاحبہ ہے خاتون اول نے بابا فرید کی قبر پر جا کر سر رکھ دیے. یا عوام یہ گولڈا شریف جو ہے، یہ بری شریف جو ہے، سارے شریف جو ہیں یہ ساری عوام جاتی ہے اور وہاں پر. ہم ایک دفعہ گئے، ابھی تو قبر وہ بابا میر علی شاہ کی بہت آگے تھی، جو اس کا دروازہ تھا نا اس کی چوکھٹ پہ ہی بندہ گر گیا، چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا. اب ایسا مشرک اور پلیت کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ نے منع کر دیا. وہ رکوع کی حالت میں ہو، وہ کسی قبر کا چکر کاٹ رہا ہو، طواف کر رہا ہو، کہ 7 چکر پیر صاحب کی قبر کے کاٹو گے تو اولاد پیدا ہوگی. کتنی عورتیں چکر کاٹتی ہیں، کتنی عورتیں کاٹتی ہیں. خامن تو بڑا مسلمان ہے، باہر ہے، کمائی کے لیے گیا ہوا ہے. 7 والی پڑوسن نے اسے لیا، آتے کو میں گھناڑ مت طویل بابے دی قبر تو گئی، وہاں چکر کٹوائے. وہ سمجھتا ہے میری بیوی تو بڑی پکی مسلمان گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ. تو نمبر 2 مالی عبادت، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، یہ سب اللہ کے. لا تعبدون الا اللہ. اب یہ نہیں ہو سکتا نظر اللہ اور نیاز حسین، اللہ کے نام پر بھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی. اب یہ اس کی کوئی عبادت قبول. لا تعبدون، اللہ نے تو منع کیا تھا کہ نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے. اسے تو اٹھا کر بابے کے نام پر بکرا دے دیا، ایک دمبا پال کر 1 سال کا، کہ بابے نے مجھے پتر دیا ہے، پتر سال کا ہو گیا ہے اور یہ دمبا بھی بابے کو کھلا دو. بابے کی بیچارے کی وہاں کوئی ہے بھی شے اندر یا نہیں. نمبر 3 لسانی عبادت، زبان سے عبادت کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ کرنا. کیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین. یہ کیا ہے؟ لسانی عبادت، زبان کی عبادت. اور یہ شرک ہے کہ یا علی یا علی یا علی، یا ناد علی پڑھ رہا ہے، یا غوث پاک یا غوث پاک یا غوث پاک یا غوث پاک یا غوث. سارے غوث ووث کدھر گئے؟ سارے ایک نظر نہیں آیا. کرونا وائرس میں سب دربار بند ہو گئے، دم کرنے والے بھی بھاگ گئے. بھاگو یہاں سے. وہ شب والی سرکار جو دنیا کو ٹھیک کرتی تھی، 18 سال سے نہیں سوئی اور پتہ نہیں کتنے نہیں سوئے، سب گئے. اور میں نے اللہ کے فضل سے اس جمعرات والے دن کرونا کے مریض کو سامنے بٹھا کر دم کیا، اللہ کی توفیق سے. بھاگ گئے یہ 2 نمبر پیر فقیر صاحب، چیلے بھی گئے اور کرنے والے بھی گئے اور سب گئے. اب زبان سے وظیفہ کرنا، یا علی یا علی یا علی یا جبریل یا جبریل یا جبریل یا جبریل یا میکائیل یا میکائیل، یہ سب عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی. ہم بھی کرتے ہیں وظیفہ زبان سے، ہم کرتے ہیں کیا؟ بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کی تعریفیں زبان سے، یہ تسبیحات کیجئے.
اور یہ پلیت جو ہے مشرک ہر وقت پشتن پاک کا وظیفہ ہی کرتے رہتے، 11ویں والے کا ہی وظیفہ کرتے رہتے۔ تو لسانی عبادت میں امت محمدیہ کی اکثریت، اور یہ جتنے تعویذ فروش ہیں، یہ دم درود کرنے والی پارٹیاں ہیں، جتنے یہ مراکز دربار اور یہ گدی نشین سجادہ نشین، ان کا چلہ ہی نہیں پورا ہوتا جب تک یا علی نہ کہیں، یا علی نہ کہیں۔ جب تک تعویذ کاٹو تو لکھا ہوگا وہاں پر یا علی مدد لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمد۔ نمبر 4، قلب عبادت، دل سے اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ اس دل میں خوف کس کا ہے؟ جمعرات آئی، دودھ نکالا، اب بابے کے نام پر نہ دیا، بھینس بیمار، بھینس بیمار۔ اب دل میں خوف کس کا ہے؟ اللہ کے نہیں ہے، بابے شاہ کا، اس قبر والے کا۔ یہ ہے قلب عبادت، یا دل میں امید رکھنا کہ بابے کو میں نے سلام کیا ہے، پتر ضرور دے گا۔ یہ امید رکھنا کہ نذرانہ چڑھایا ہے، گاڑی خیر سے پہنچ جائے گی۔ یہ ہے قلب عبادت۔ اور ہمارے دل میں، اہل توحید کے دل میں، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ ہی پر بھروسہ، یہ سب عبادتیں۔ تو 4 عبادتیں یاد رکھیے گا، لا تعبدون الا اللہ۔ 4 عبادتیں، بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت۔ یہ 4 عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں میں کہیں پر بھی آ کر کوئی تھوڑی سی بھی ڈنڈی ماری، فارغ، ہباء منصورا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ کہیں وہ کہتا جی میں نے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر میں اپنی بیوی کو لے کر گولڑیا پیر کی قبر پر گیا، گولڑی، اور وہاں پر جا کر میں نے نذرانہ دیا، اب تیری ظہر کی نماز ہی بیکار، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دل کے اندر ڈر، خوف ہے کہ یہ جو ہے دودھ نہ دیا نا، پیر صاحب بڑا پیر ظالم ہے کہ دودھ نہیں دیتا تو تمہارے بچے بھوکے مار دیتے، ظالم ہی ہوا نا۔ بھینس نے دودھ دیا 2 کلو، اب گھر کی ضرورت ہے 2 کلو، گھر کی ضرورت ہے 2 کلو، اب ملنگ آیا کھڑا ہے 1 کلو دودھ دو بھائی بابے کا، بچے کو بھوکے رکھ کر تو بابے کے نام کا دودھ دے رہا ہے، بابا تو بڑا ظالم ہوا پھر۔ اور سید ظالم نہیں ہوتا، سید وہ سید ہی نہیں، کہاوت ہے، جو سادہ نہ ہو اور رحم دل نہ ہو، یہ کوئی سید ہے پھر؟ یہ مانگنے والے بھی چوڑے ہیں، یہ جتنے یہ بیٹھے ہوتے ہیں سبز چولے پہن کر، سب میراثی اور پتہ نہیں کون ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے مرسلین بھائی جو ہماری مسجد کے ناظم تھے مالیات، اہل حدیث ہو گئے، توحید پرست ہو گئے، اور گھر میں توحید کی پیغام، بھینسیں، بکریاں، یہ سارا کچھ یہاں رکھا کرتے تھے اپنے پاس، اب بھی رکھی ہوں گی۔ تو وہ دودھ نکالا نا تو جمعرات کا دودھ نہیں گیا، وہ جما دیا، کہا کہ بھئی دودھ غیر اللہ کے نام کا نہیں دیتے، چلو ہم اہل حدیث ہو گئے۔ صبح دہی کے اندر ڈالی وہ مدانی، مکھن جو نکالا، مکھن جو کھایا کڑوا زہر، ہو میرے پاس وہ کٹورا بھر کر ان کی امی نے کہا مرسلین کو جا سید کے پاس لے کے جا، سچا واقعہ ہے۔ وہ جو کہتا ہے بابے کے نام کو جمعرات کو کوئی شے نہیں دینی، بابا تو بیچارہ پیتا نہیں پیتا، یہ ملنگ پی جاتے ہیں، بابے نے کیا پینا، اس کی پتہ نہیں اندر کوئی شے ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ وہ میرے پاس 9-10 بجے کا ٹائم تھا، آئے گھر تو خان صاحب مجھے کہنے لگے شاہ صاحب یہ مکھن کھائیں، تو تازہ تازہ مکھن تھا، میں نے انگلی بھر کے کہا ہاں تھو، یہ کیا، یہ تو کڑوا ہے۔ اس نے کہا جی بنایا ہے مکھن، تو کھانے بیٹھے ہیں سارے تو کڑوا۔ میری والدہ نے کہا اب بھی جا سید کے پاس۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو شیطان کا وار۔ میں نے اسی وقت کہا بھینس کیونکہ نمک چاٹتی ہے اور اس کے چارے پر آٹا بکھیر دو، بڑے مزے سے کھاتی ہے، میں نے کہا ادھر سے آٹا اور نمک لے کر آؤ۔ تو میں نے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، کہ اللہ اس کو ضرور باطل کرے گا، یہ جو شیطان نے وار کیا ہے یہ ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ میں نے دم کر کے کہا لے جاؤ اس کو،
ابھی جا کے اس کے چارہ جب ڈالو گے وہ آٹا بکھیر دو، نمک اس کی کھرلی میں ڈال دو، وہ چاٹتی رہے گی، صبح دودھ جمانا پھر میرے پاس، صبح ہوئی پھر دودھ نکالا، انہیں تو پہلے ڈر تھا کہ بھائی وہ تو کل کڑوا پیر صاحب نے کر دیا تھا، جمایا دودھ مکھن نکالا، انگلی ماری میٹھا ماشاءاللہ، سارا گھرانہ اہل حدیث ہو گیا، بلکہ گھرانہ چھوڑیے اگلی جو ان کی پورا خاندان قبیلہ مسجد بنا دی انہوں نے اپنی اہل حدیث ادھر، یہ سارے لگے ہوئے ہمارے بوٹے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو قلبی عبادت، قلبی عبادت، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، تو قلبی عبادت بھی، قلبی عبادت بھی ایک رب کی ہوگی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، یاد رکھیں، گردن کٹتی ہے نا، کٹ جائے، انہیں کاٹ دو گردن، نہیں کرتے، نہیں کسی قبر پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، نہیں اپنے دل میں کسی بزرگ کا خوف رکھتے ہیں، نہیں کسی کا زبان سے وظیفہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا، یہ شیعہ سارے یہی کرتے ہیں نا، دروازوں پر لکھا ہوتا ہے یا حسین، گاڑی کے آگے لکھا ہوتا ہے یا علی، پیچھے لکھا ہوتا ہے یا علی، ہر طرف، اور ہیں کون؟ چوڑے، دل بھی کالا، شکل بھی کالی، کپڑے بھی کالے، ہر سے زبان بھی کالی، جو صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، انشاءاللہ کل کے سبق میں اگلا آیت کا تو تفسیر ہے پڑھائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔